ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں، ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں، ہر مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں، ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں، ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی ٹیم موجود ہے۔ الرحمن الرحیم نیٹ ورک اسلام کے بنیادی اصولوں کو اجاگر کرنے اور صحیح اسلامی تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، پاکستان میں پائے جانے والے سماجی مسائل پر ڈاکیومنٹریز پیش کی جاتی ہیں۔ جن مختلف موضوعات پر کام ہو رہا ہے ان میں عورتوں کے حقوق، ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق اور پاکستان کی نوجوان نسل کے مسائل شامل ہیں۔ اس حوالے سے الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی خدمات قابل ذکر بھی ہیں اور قابل قدر بھی۔ الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی طرف سے آج ہمارے ساتھ ثنا احتشام موجود ہیں۔ آپ ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گی اور آپ کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس۔ پلیز ویلکم ثنا احتشام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, on behalf of الرحمن الرحیم نیٹ ورک، میں آپ سب کا اور خاص طور پر پرنسپل مسز سلمیٰ زاہد صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کا یہ موقع دیا۔ خاتون پاکستان گورنمنٹ گرلز کالج جو 1950s میں فارم کیا گیا، تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ سب اپنے کالج کے لیے، خاتون پاکستان کے لیے ایک زوردار کلیپنگ کریں۔ آج کا موضوع، آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس، یعنی صبر و برداشت۔ صبر ایک بہت ہی ہیوج سبجیکٹ ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر پہلو سے ہے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس جو اس وقت یہاں موجود ہیں، آپ سب ابھی ایک لرننگ پروسیس میں ہیں۔ ابھی آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں جانا ہے اور اپنے ہر رول کو ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک وائف کی حیثیت سے، ایک مدر کی حیثیت سے آپ کو ہر رول کو اپنی پریکٹیکل لائف میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ہر رول کو نبھانا ہے۔ اس لیے اپنی پریکٹیکل لائف میں جانے سے پہلے، کیونکہ آپ ابھی لرننگ پروسیس میں ہیں، آپ کو صبر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ صبر وہ صفت ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کے تمام نشیب و فراز میں، لائف کے ہر اسپیکٹ میں آپ کو یہ صفت مدد دے گی۔ اور میرے خیال سے آپ سب میری بات سے ایگری کریں گے، آج ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، یا اگر ہم ایز این انڈیویجول بھی سوچتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے صبر و برداشت، یعنی پیشنس۔ اور یہ وہ صفت ہے جو رائٹ اوے ہی مشکلات کا حل بن سکتی ہے۔ اس صفت کے پانے سے ہم ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر حالات کو بہتر طور پر ڈیل کرنے کے لیے اپنے اندر برداشت یعنی پیشنس ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج ہم
اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس، یعنی صبر و برداشت۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے، آپ غور کریں، ایز اے مسلمان ہمیں ہر چیز ایجوکیٹ کی ہے۔ اسلام کے بنیادی اصول ہمیں ہمارے براٹ اپ میں بیان کیے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، اور جب ہم روز 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، جو ابھی تلاوت بھی کی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایا صرف، کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری، نستعین مدد چاہتے ہیں یا تعاون چاہتے ہیں۔ اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کون کون ایسا ہے جس کو اللہ کی مدد چاہیے؟ اس کا مطلب ہم سب کو اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون چاہیے۔ اب کویشچن یہاں پر ریز ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد یا اللہ کا تعاون ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح حاصل ہوگا؟ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے نماز میں یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں تمام انسانوں کو جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے ان کو یہ بیان کیا کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو وہ ہمیں کس طرح حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ 2 سورہ اس کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سب نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، آپ سب نے ہاتھ اٹھایا ابھی، کہ ہم سب کو اللہ کی مدد چاہیے، تو وہ ہمیں کس طرح سے حاصل ہو رہی ہے؟ اللہ کی مدد یا اللہ کا تعاون صبر کے ساتھ ہے، اور صبر ہمارے دین کے ایک مین پلر کی طرح ہے۔ صبر ہمارے دین کا جز ہے۔ صبر وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنا کیریکٹر بھی بلڈ کر سکتے ہیں، اپنی سائیکی کو بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اور صبر وہ صفت ہے جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ صبر یعنی پیشنس۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عام معاشرے میں لوگ صبر کی کیا انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں، کیسے صبر کرتے ہیں۔ یہ میرا آپ سے سوال ہے، ٹو یو واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر، اور ہم کیسے صبر کرتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بتانا چاہے گا؟ کوئی بھی اچھی بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہو۔ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم صبر کی صفت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ صبر کے معنی ہے حکم مان لینا۔ اگر ہم اپنے اندر جھکاؤ پیدا کریں گے اور بات مان لیں گے تو صبر، یعنی کہ اس طرح ایک صبر ڈیولپ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی کچھ بیان کرنا چاہے گا؟ برداشت کرنا، کوئی بھی تکلیف پہنچانے والی چیز کو اس طرح سے برداشت کرنا کہ آپ اس پہ ظاہر بھی نہ کریں کہ ہمیں تکلیف کا احساس بھی ہو رہا ہے، مطلب کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے صبر کا اظہار ان بندوں پہ ظاہر نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق دی۔ صبر کے معنی برداشت کرنا ہے، لیکن میری نظر میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اگر آپ کو کوئی دکھ پہنچاتا ہے تو اس کا ذمہ صرف اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عورت کھچرا پھینکتی تھی وہ پھر بھی صبر کرتے تھے، جب وہ ہمارے پیغمبر ہو کر صبر کرتے تھے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی لائف میں جو بھی ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کی لائف کو دیکھتے ہوئے بہت چھوٹے ہیں، تو میری نظر میں وہ برداشت کرنا وہ سب سے بڑی چیز تھی، اور یہ تو ہم چھوٹے موٹے مسئلے مسائل سے گزر ہوتے ہیں، تو یہ تو میرے لیے بہت معمولی بات ہے، اور ہمیں برداشت کرنا بھی چاہیے چاہے وہ ہم کسی بھی مقام پہ آئیں۔ صبر کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے۔ اگر انسان صبر نہیں کرتا تو وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں پا سکتا، اور اگر ہم صبر کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا صلہ اللہ ہی دیتا ہے، اور آگے جا کے بھی ہمیں کامیابی ملتی ہے۔
اور اگر ہم صبر نہیں کریں گے، ہر چیز میں جلد بازی کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں پا سکتے. اور یہی کہا گیا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا. تو جس کام میں شیطان آ جائے تو اس میں کس طرح انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اپنا سوال دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں. صبر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، جس فیلنگ سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس فیلنگ کو آپ کیسے ایکسپریس کریں گے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اپنے مسائل کو خدا کے سامنے رکھیں اور خود اس کو غور کریں اور اپنے آپ پر غور کریں پہلے کہ کیا یہ بات جو میں کہنے والا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ کیا میرا خدا اس بات کے بعد مجھ سے اتنا پیار کر پائے گا؟ اس کے بعد آپ اپنا جو عمل ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صبر میرا زیور ہے اور اس کو اپنانا چاہیے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے صبر کی، انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کس کس موڑ پہ، ہر موڑ پہ انہوں نے صبر سے کام لیا ہے. تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. صبر کے میننگ پیشنس ہیں گے. اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے لیے رونا نہیں چاہیے. اگر وہ ہمارے حصے میں ہوگا تو ہمیں ضرور ملے. صبر کے میننگ پیشنس کے ہیں اور اس کے لیے اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے پھر ہم اس کے لیے اپنے پیرنٹس کو پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں یہی چیز چاہیے، یہی چیز چاہیے. اگر وہ ہمارے لیے ہوگا تو وہ ہمیں خود ہی مل جائے گا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ جلد بازی کرتی ہوں، اور میری امی ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ صبر کرو صبر کرو. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے صبر کا پھل کھایا ہے اور میں نے صبر کیا ہے ہر مسئلے میں. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے صبر کے پھل کی بات کی، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا فیمس محاورہ بھی ہے جو ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اگر صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ سب کو کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ میرے خیال سے کوئی اس کو چکھنا نہیں چاہتا. جلد بازی میں وہ اپنا یہ پھل جو ہے ضائع کر لیتا ہے. دیکھیے سوچنے والی بات ہے. ہم سب نے یہ فیمس سینگ سنی ہوئی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ صبر کا پھل سب کے لیے میٹھا کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صبر میں بھی فرق ہے؟ کچھ رزلٹس اچھے اور کچھ برے کیوں؟ صبر یاد رکھیے اگر محرومیوں، بزدلی اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے تو رزلٹس مختلف ہو جاتے ہیں. کچھ رزلٹس اچھے اور کچھ مختلف ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر ہم صبر کا پھل میٹھا چاہتے ہیں تو صبر میں ہمیں توبہ، اصلاح اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل کرنی پڑے گی. کیونکہ ایٹ ٹائمز ہم اصلاح کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اپنی کریکشن کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. اسی لیے جس چیز پر آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں اس کے رزلٹس آپ کی لائف میں مختلف ہو جاتے ہیں. ہم مزید اسی حوالے سے آگے بات کریں گے. میرا آپ سب سے سوال یہ تھا کہ معاشرے میں ہم صبر کی ڈیفینیشن، صبر کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ معاشرے میں لوگ صبر کیسے کرتے ہیں؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپنی لائف میں کیا دیکھتے ہیں کہ ٹو یو واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر، واٹ از دا ڈیفینیشن آف پیشنس؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو پیشنس کی ڈیفینیشن بتانا چاہوں گی. پیشنس is the ability to tolerate waiting. Patience is the ability to tolerate delay without being upset. اور اب جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں صبر کی ایک عام ڈیفینیشن ہمیں کیا نظر آتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیسے صبر کرتے ہیں؟ صبر کو دراصل ہم نے ایک ہیومن ویکنس کا نام دے دیا ہے. صبر کو ہم نے ایک نفسیاتی کمزوری کا نام دے دیا ہے. جیسے کہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جب ہم صبر نہیں کرتے تو ہم جلد بازی کرتے ہیں.
یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ تکلیف آ گئی ہے تو اب ہم صبر کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عام معاشرے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انسان بے بس، بے کس، مظلومیت کی انتہا، مصیبت پر آنسو بہانا اور یہ کہنا کہ صبر کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، یا ہمت ہار دینا، ڈپریس ہو جانا، ڈپریشن میں چلے جانا، نفسیاتی پرابلمز کا کریٹ ہو جانا. تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے عام معاشرے کی، جہاں صبر کو ہم نے ایک ہیومن ویکنس کا نام دے دیا ہے، یا صبر کو ہم نے ایک انسانی کمزوری کا نام دے دیا ہے. Now let's see, according to قرآن مجید and احادیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, what is actual صبر. قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل صبر کیا ہے. قرآن مجید اور احادیث کے مطابق صبر انسانی کمزوری یا بے بسی، بے چارگی یا مظلومیت کی انتہا یا ہمت ہار دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر ایک صفت ہے اور صبر اللہ کی عطا میں سے ہے. صبر کے معنی روکنا یا روکے رکھنے کے بھی ہوتے ہیں، برداشت کرنا، ڈٹ جانا، سیلف کنٹرول یا پیشنس کے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے سب سے امپورٹنٹ بات کہ صبر ہمیں بلا وجہ نہیں کرنا ہے، صبر ہمیں اللہ کے حکم کے لیے، صبر ہمیں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرنا ہے، بلا وجہ نہیں. فار ایگزامپل، آپ کے کبھی اگر دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو اس دانت کے درد کو کیا ہم 3 دن تک برداشت کرتے رہیں گے؟ کوئی بھی عقل مند انسان جب اس کے دانت میں تکلیف ہوگی تو وہ فوراً جا کے ڈاکٹر کو دکھائے گا. اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تو کیا یہ صبر آپ کے لیے فروٹفل ہوگا یا آپ کو اس سے نقصان ہوگا؟ یہ نقصان ہوگا. جب آپ کے دانت میں تکلیف ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے اور ہم وہ میڈیسن باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں. رمضان کے مہینے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں تو ہم سرٹن ٹائم کے لیے اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی روک کر ریسٹرکٹڈ کر لیتے ہیں، اس پر ہم صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے. یعنی عام دنوں میں تو ہم ایسے کھانا پینا اپنا کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا روک دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو ہم روزہ کھول دیتے ہیں. اگر اذان کے بعد بھی کوئی روزہ اپنا نہیں کھولتا تو اس کو اس صبر کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے لیے ایک سرٹن ٹائم کے لیے اپنے اوپر حلال چیزوں کو روک کر ہم ریسٹرکٹڈ کر لیتے ہیں. ورڈ صبر کی وضاحت قرآن مجید میں ہمیں کچھ اس طرح ملتی ہے. سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 146. اور کتنے ہی نبی ہیں جن کی مائیت میں یا جن کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، بس نہ تو انہوں نے اس مصیبت پر جو انہیں اللہ کی راہ میں جھیلنی پڑی ہمت ہاری، وما ضعوفوا اور نہ ہی کمزوری ظاہر کی، وما استقانوا اور نہ ہی دشمن سے دبے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ ہے سٹینڈرڈ آف صبر مومنین کا، اصحابہ کرام کا سٹینڈرڈ آف صبر.
جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بیان کر رہے ہیں. یعنی جس قدر بھی مشکلات ہوں، نہ ہی سستی دکھانی ہے، نہ ہی کمزوری ظاہر کرنی ہے، نہ ہی ہمت ہارنی ہے، بلکہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اور اس طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہے کہ پاؤں میں ذرا بھی لغزش نہ آنے پائے، اللہ کی مدد آنے تک ڈٹرمن رہنا ہے. یہی ایکچوئل صبر ہے. تو اب تک ہم نے بات کی کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر کی ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہے، صبر کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی اہمیت حدیث پاک میں کچھ اس طرح بیان کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قدم اپنی نفس پر اور دوسرا جنت میں. غور کیجئے کہ اس حدیث پاک میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے. غور کیجئے کہ نفس پر قدم سے مراد کیا ہے. نفس پر قدم سے مراد ہر وہ عمل جس میں سیلف کنٹرول کرنا مشکل ہو، چاہے وہ ہمارے ایموشنز ہوں یا ہماری ویکنیسز ہوں. فار ایگزامپل حسد، کینہ، لالچ، بغض، کمپلیکسز، چاہے احساس کمتری ہو یا احساس برتری. اور آپ تمام اسٹوڈنٹس اس وقت یہاں موجود ہیں. یوتھ میں ہم کامنلی یہ پرابلم دیکھتے ہیں، کسی کی نئی گاڑی دیکھ کے جیلسی، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے جیلسی، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کے، کسی کو خوش دیکھ کے انسان خود ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میڈیا کی وجہ سے بہت جلدی ہمارا یوتھ گلیمر سے انسپائر ہو جاتا ہے، اور کسی کو ٹریول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب اللہ کی وہ نعمتیں ہم کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. اس کے اندر یاد رکھیے بے صبر انسان کی نیچر میں بے چینی ہوتی ہے. وہ ایک انسیٹسفائیڈ لائف گزارتا ہے اور مختلف طریقے سے جلد بازی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے حصول میں لگ جاتا ہے. اور اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں بے قابو نفسیات، یا اس کیفیت کو ایسے انسان کو ہم کہتے ہیں بے قابو انسان یا بے قابو نفسیات. کیونکہ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، شیطان ہماری ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور ہماری ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کر کے وہ ہم سے غلطی کراتا ہے، ہم سے گناہ کراتا ہے، اور ہمیں بے صبرا کرتا ہے. کیونکہ جب انسان اپنا پیشنس لوز کرتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، تبھی تو شیطان اس سے اس کی غلطیوں کو ایکسپلائٹ کرا کے اس کی ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے مسٹیک کرواتا ہے، اس سے غلطیاں کراتا ہے. کہ جب ہم اللہ کی وہ نعمتیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، جب وہ ہم کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، انسان ناخوش ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں اس کو بھی انجوائے نہیں کر پاتا، کیونکہ بے صبرا ہونے کی وجہ سے اس انسان کی فطرت میں، اس انسان کی نیچر میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مختلف طریقے سے اپنی خواہشات کے حصول میں لگ جاتا ہے. اور اس کیفیت کو ہم بے قابو انسان یا بے قابو نفسیات کہتے ہیں، کیونکہ شیطان ہماری ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کر کے
ہمیں بے صبرا بناتا ہے اور پھر ہم سے غلطی کراتا ہے. اس لیے خاص طور پر یہ تمام نقصانات، ہم نے اس وقت چند پہ بات کی، یہ تمام نقصانات جو پیشنس کو لوز کرنے کی وجہ سے، جو صبر و برداشت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں اٹھاتے ہیں، ان نقصانات کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ بے صبری کے نقصانات کیا ہیں. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی زندگی میں آپ نے کیا ایکسپیرئنس کیا کہ بے صبرا ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں؟ اور بعض دفعہ ہم بے صبرا ہو کے مسٹیکس نہیں، بلنڈرز کرتے ہیں، اور پھر اپنی کریکشن کرتے کرتے بھی ہمیں بہت وقت لگ جاتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ ایز این انڈیویژول، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے کیا ایکسپیرئنس کیا کہ صبر کے ہماری زندگی میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ میں ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انسان صبر نہیں کرتا تو انسان کو وہ کچھ تو مل جاتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو یا بیٹر ہو، لیکن انسان کو جو بیسٹ چیز ہوتی ہے وہ نہیں ملتی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ آپ کا چینل الرحمن الرحیم نیٹ ورک ہمارے گھر میں ڈیلی بیسس پہ روز دیکھا جاتا ہے فیملی کے ساتھ، اور آپ لوگ جو یوتھ کے لیے پاکستان کی اور اسلام کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ سچ میں قابل تعریف ہے. تھینک یو سو مچ. اور آپ نے جو پوائنٹ بولا صبر کے نقصانات کے حوالے سے، دیٹ از ایبسلیوٹلی کریکٹ کہ اگر ہم بے صبرے نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بیسٹ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کس چیز میں بہتری ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس چیز میں بہتری ہے اور کس چیز میں نہیں. لیٹ اللہ ڈیسائیڈ کہ واٹ از رائٹ فار یو اینڈ واٹ از ناٹ. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ کی فیملی الرحمن الرحیم نیٹ ورک کے پروگرامز دیکھتی ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اسلام کے جو بیسک ٹیچنگز ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے گھروں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم صرف تھیوریز کی حد تک بات نہیں کریں بلکہ اپنے گھروں کا حصہ بنائیں، اپنی ذات، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جی، کمنگ بیک ٹو آور پوائنٹ کہ ایز این انڈیویژول، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے صبر کے کیا کیا نقصانات ایکسپیرینس کیے. جی مائک دیجیے گا. اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے وہ چاہا جو تیری چاہت ہے تو تجھے مل تو جائے گا وہ جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر انسان صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے گا جو اس کی چاہت ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ جو اس کے لیے ہوگا. تو اس لیے صبر کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا، ہو سکتا ہے انسان جو سوچ رہا ہے وہ اس کے لیے بیسٹ نہ ہو، اس کو ڈس ایڈوانٹیجز آگے جا کے ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان بے صبرا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا فیصلہ چاہتا ہے. اور دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس چیز میں ہماری بہتری ہو، جس میں تو نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہو. لیکن انسان بے صبرا ہو کے اللہ تعالیٰ سے بعض دفعہ خیر کی جگہ شر بھی مانگ بیٹھتا ہے جس کا اسے علم بھی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مرضی سے نہیں، ہماری خواہشات کے حساب سے نہیں، اللہ gives you what is best for you. جبکہ ایک بے صبرا انسان اللہ کے وعدوں پر بھی یقین نہیں کرتا. اور بے صبرا ہو کے دیکھیں، بے صبری کا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ بے صبرا انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں وائس ڈیسیجنز نہیں لیتا. بے صبرا انسان کبھی بھی اپنی زندگی کے ڈیسیجنز حکمت کے ساتھ نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنی زندگی میں ایموشنل ڈیسیجنز لیتا ہے جس کا رزلٹ صرف نقصان ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی کریکٹ. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ صبر کے، بے صبری کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ میں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ بے صبری کی ہے.
میں اس لیے سچ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جاب کرتی تھی تو میں ہمیشہ وہ چاہتی تھی جو میں چاہتی ہوں وہی سامنے والا میرے ساتھ ٹریٹ کرے. تو میں ہمیشہ میرے اندر برداشت کی قوت نہیں ہوتی تھی اور میں ہمیشہ سامنے والے کو سنا دیتی تھی, اور اس وجہ سے مجھے بے صبری میں یا تو میں خود جاب چھوڑ کر جاتی تھی یا سامنے والا کہہ دیتا تھا کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. تو میں پھر بعد میں یہ سوچتی تھی کہ آخر کیا مسئلہ کیا تھا, مدعا کیا تھا. پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں بے صبر تھی کیونکہ میں ویسا کام نہیں کرتی تھی جیسا وہ چاہتے تھے, اور جیسا میں چاہتی تھی ویسا وہ نہیں ہمارے ساتھ ریئیکٹ کرتے تھے. تو اس لیے ہمیشہ بے صبری سے ہمیشہ خود کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے. یہ ہوتی ہے بے صبری, اور میں نے بہت ایکسپیرینس کیا کہ بے صبری سے ہمیشہ خود کا ہی نقصان ہوتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بے صبرا ہوتا ہے تو وہ اپنے ری ایکشنز پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتا, وہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں کچھ بھی بول دیتی تھی اور پھر بعد میں آپ کو اس کا افسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بے صبرا ہوتا ہے اس کا اپنے ایٹیٹیوڈ پہ, اس کا اپنی باڈی لینگویج پہ, اس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا, اور بعد میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے کہ شاید میں نے یہ عمل نہ کیا ہوتا جو میں نے بے صبری میں آ کے کر دیا. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہیں, ضرورتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہماری پوری ہو جائیں, لیکن کوئی ضرورت یا کوئی خواہش لوگوں کی ایسی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ صبر نہیں کرتا, نہیں بس ہمیں یہ چیز چاہیے, اس کے لیے وہ اس کو بالکل بھی صبر نہیں ہوتا ہے. تو مطلب ہمیں صبر کرنا چاہیے اس کے لیے, اور اللہ پاک نے تو یہ خود کہا ہے کہ صبر کرو. اور یہ ہے کہ ضرورت تو اللہ پاک غریب کی بھی پوری کرتا ہے, خواہش تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ, جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. بے صبری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بے صبر انسان کا جب اللہ کے وعدوں پر یقین اور توکل نہیں ہوتا, اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ بے صبرا ہو جاتا ہے. بے صبرا انسان کیونکہ اللہ پر یقین اور توکل نہیں رکھتا اور خواہشات کے پورے نہ ہونے پر, خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر وہ اپنا سکون کھو دیتا ہے, خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر وہ اپنا اطمینان کھو دیتا ہے, خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. کیونکہ بے صبرا انسان چیزوں کے لیے مرا جا رہا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ, بے صبرا انسان چیزوں کے لیے مرا جا رہا ہوتا ہے, اور اس حد تک کہ وہ ناجائز طریقے سے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہمیں صبر کو, یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہمیں بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو بے شک یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو لوگ صبر نہیں کرتے اور جو لوگ بے صبر ہوتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جس بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو اس کے ہر کام غلط ہو جاتے ہیں اور ہر کام اور وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو انسان بے صبرا ہوگا اس کے اندر جلد بازی ہوگی. جو انسان بے صبرا ہوگا اس کے بائی نیچر وہ ہائپر ہوگا. جو انسان بے صبرا ہوگا اس کو زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ ایک انسیٹسفائیڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہے گا. انسان صرف چیزیں نہیں کھو دیتا ہے, وہ جو چیزیں وہ ریلیشن شپ جو اسے پیدائش سے ملی ہوتی ہیں کبھی کبھی بے صبری کے نتیجے میں ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں. جو ایسے ریلیشن جیسے کہ ہماری فرینڈ شپ ہے, ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو ہمیں پیدائش سے نہیں ملتا, ہم خود بناتے ہیں اپنی زندگی میں, لیکن بعض اوقات اپنے ہی جو ہے غلط ریئیکشن سے, غلط بات سے ہم اسے بھی کھو دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بے صبرا انسان جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہوتی ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتا, جو پاس ہوتا ہے وہ اس کے لیے انف نہیں ہوتا, اور وہ مور اینڈ مور کے چکر میں انوالو رہتا ہے, جس کی وجہ سے یعنی بے صبری کی وجہ سے وہ ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا
جو اللہ تعالیٰ نے شاید خاص طور پر اس کو عطا کی ہیں. ایبسلیوٹلی کریکٹ, ویری گڈ پوائنٹ. اور کوئی جی کچھ کہنا چاہے گا؟ بے صبر انسان ہمیشہ اپنا تو نقصان کرتا ہے، ساتھ میں جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان کرتا ہے. وہ خود پریشان رہتا ہے، ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی پریشان رکھتا ہے، اور وہ غلط کاموں کی طرف زیادہ جاتا ہے بے صبرہ پن کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ بے صبرہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی. بے صبری ہمارے اندر جلد بازی ڈیولپ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ ٹریفک میں کبھی بھی تیز گاڑی چلا رہے ہوں، آپ کو جلدی کہیں پہنچنا ہو، ہمارے اندر چھوٹی سی چیز ہے، اتنا برداشت نہیں ہے کہ ہم ٹریفک میں ایک دوسرے کو جگہ دے دیں. اس صبر کے سٹینڈرڈ کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، نبیوں ولیوں والے صبر کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں کر رہے. ایک ٹریفک سگنل پہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، اور تب بات لڑائی جھگڑے اور ہاتھ اٹھنے تک بھی پہنچ جاتی ہے. ریزن برداشت کی کمی، صبر کی کمی. اور اس وقت نہ صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ کی وجہ سے وہ ٹریفک جیم ہو رہا ہو تو اسی راستے میں کوئی ایمبولینس بھی ہو، کسی کو ہاسپٹل پہنچنا ہو. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ صبر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، بے صبری کے نقصانات کیا ہیں، تو یہ ہمیں اینالائز کرنا، ریئلائز کرنا، جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی سیلف کریکشن کر سکیں. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ میں یہ بات سب گرلز کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے جو ہے نا صبری کا جو نقصان جھیلا ہے وہ میں بتاتی ہوں. جب میں 9 کلاس میں پڑھتی تھی تو میں بالکل صبر نہیں کرتی تھی. جب میں 9 کا لاسٹ ایگزام کے دن میں پیپر دے کے روڈ کراس کر رہی تھی تو کافی ٹریفک جمع تھا، اور میں نے سوچا میں چالاکی کر کے نکل جاؤں گی، پر ایسا بالکل نہیں ہوا. اور وہ جو ہے ٹریفک آن ہو گیا اور میرا پیر جو ہے گاڑی کے نیچے آ گیا، اور 1.5 ماہ تک میرا پیر اتنا سوجا ہوا تھا. میں اتنا روتی تھی، میں کہتی تھی لگتا ہے کہ میں اب جو ہے بالکل میرا پیر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور میں معذور ہو جاؤں گی. پر اللہ پاک کا اتنا شکر ہے کہ میرا جو ہے پیر ہے وہ ٹھیک ہو گیا. پر یہ میں نے نہ جو ہے صبر نہیں کیا، اس کا انجام یہ ہوا میرے ساتھ. تو میں یہی شیئر کرنا چاہتی تھی سب کے ساتھ کہ سب احتیاط سے جو ہے روڈ کراس کریں اور صبر بالکل کریں، جیسے آج ہمارا صبر کا ٹاپک چل رہا ہے. اس دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ایک پراپر وے کے بجائے شارٹ کٹ کو اختیار کرتے ہیں. اس شارٹ کٹ کی وجہ سے وہ اپنا تو حق چھین رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، بٹ دوسروں کے حق کو بھی وہ چھین رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وہ شخص زندگی میں چاہے سیاسی معاملہ ہو، چاہے معاشی معاملہ ہو، چاہے دینی ہو، چاہے تعلیمی ہو، ہر چیز میں شارٹ کٹ کو اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. صبر کے نقصانات کو اپنی لائف میں ریلیٹ کیجئے. جیسے کہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جب وہ روڈ کراس کر رہی تھیں تو اگر وہ چند سیکنڈ صبر کرتی تو وہ اس نقصان سے بچ سکتی تھیں جو ان کی صحت کو ہوا. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی پاؤں پہ چوٹ لگ گئی. اسی لیے صبر نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، بے صبری کے کیا نقصانات ہیں، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے بے صبرہ انسان بے چین ہوتا ہے، بے صبرہ انسان انسیٹسفائیڈ رہتا ہے، بے صبرہ انسان ہائپر مزاج کا ہوتا ہے. اس کے نیچر میں یہ بلٹن ہوتا ہے کہ وہ ہائپر رہتا ہے ہر وقت. بے صبر انسان کے ایموشنز اور اس کی انٹیلیجنس بیلنس نہیں ہوتی. بے صبرہ انسان اپنے ایموشنز اور اپنے مائنڈ پر کنٹرول نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ بے صبرہ انسان جلدی غصے میں آ جاتا ہے، جلدی لالچ میں آ جاتا ہے، جلدی فیڈ اپ ہو جاتا ہے، جلدی دنیاوی اٹریکشن سے انسپائر ہو جاتا ہے، جلدی ضمیر فروش ہو جاتا ہے، جلدی بے غیرت ہو جاتا ہے. کیونکہ
ایک بے صبر انسان کا اپنی سیلف پر کنٹرول نہیں ہوتا. رائٹ اور رانگ؟ بے صبر انسان اپنی پازیٹیو ایبلٹیز کو بائی پاس کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر زندگی بھر پچھتاوا کرتا ہے اس عمل کے لیے جو اس نے بے صبری میں آ کر کیا. جو انسان بے صبر ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین و توکل نہیں ہوتا. جو انسان بے صبر ہوتا ہے وہ پینک ہو جاتا ہے, ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. بے صبر انسان کو حالات سے شکایت ہوتی ہے, لوگوں سے شکایات ہوتی ہیں, اور بے صبر انسان کو اللہ سے بھی شکایات ہوتی ہیں. بے صبر انسان کمپلیکسز میں چلا جاتا ہے. بے صبر انسان اپنی زندگی کے ڈیسیجنز, جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا اس سے پہلے بھی, کہ اپنی زندگی کے ڈیسیجنز وائزلی نہیں لیتا, وزڈم یا حکمت کے ساتھ نہیں لیتا, بلکہ ایموشنل ڈیسیجنز لیتا ہے. بے صبر انسان دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر پاتا, بلکہ بے صبر انسان اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے بیکاز آف سو مینی ہیومن ویکنیسز. اور بے صبر انسان, یاد رکھیے, جس انسان کے پاس صبر نہیں ہوتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا. جس انسان کے پاس صبر نہیں ہوتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا. بے صبر انسان کسی کا نہیں ہوتا. بے صبر انسان صرف اپنے مفادات کا ہوتا ہے. بے صبر انسان صرف اپنے مفادات کا ہوتا ہے. وہ اپنا نہیں ہوتا تو کسی اور کا کیا ہوگا؟ تو یہ وہ تمام نقصانات ہیں جو برداشت کی کمی کی وجہ سے, یعنی لیک آف پیشنس کی وجہ سے, صبر کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اب تک ہم نے, نیچرل سی بات ہے کہ ہم نے نیگیٹو سائڈ پہ بات کی کہ بے صبری کے کیا نقصانات ہیں. اب بات کرتے ہیں صبر کے بینیفٹس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر دونوں کے راستے دکھائے, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے, غور کیجئے, جب ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں, تو کیا صبر صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یا صبر سے ہم بہت سے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نیچرل سی بات ہے کہ انسان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک اس کو اپنا فائدہ نظر نہ آ رہا ہو. تو کیا صبر صرف حکم ہے, یا صبر سے ہم کئی بینیفٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے فوائد کچھ اس طرح بیان کیے ہیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صحیح بخاری رقم 1376 یا 1376 سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے, یعنی صابر بنا دیتا ہے, اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں. اب غور کیجئے, سوال یہ ذہن میں آتا ہے ہر انسان کے, یا آپ تمام اسٹوڈنٹس جو اس وقت یہاں موجود ہیں آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال آ رہا ہوگا کہ صبر سے ہم کیا کیا خوبیاں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, کیا کیا خصوصیات ہم اپنی ذات اور زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں, اور ان خیر و خوبیوں کو جو صبر کی صفت اپنانے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں
ان کو ہم کیسے اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سی خیر اور خوبیاں ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے بینیفٹ نمبر 1، سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی کامیابی جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں سورہ بقرہ 2 سورہ کی آیت نمبر 153 میں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ خود سوچئے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ گارنٹی لے لیتے ہیں. اس کی سیلف کریکشن کی، اس کی لائف میں امپروومنٹ کی، اس کے مسائل کے حل کی، اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کو اس کے پاؤں کے نیچے عطا کرتے ہیں. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں فار اللہ. تو اس سے بڑھ کر اور کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین. بینیفٹ نمبر 2، صبر کرنے والے انسان کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ایک عام انسان سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ صبر کرنے والے انسان کا مائنڈ، اس کی ایموشنز اور اس کی انٹیلیجنس اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اور آپ خود سوچئے، اگر ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں ہیں تو کیا یہ معمولی بات ہے؟ سوچئے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی یہاں پر ہم کتنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کے ایموشنز، اس کا مائنڈ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. کیونکہ جب ہمارے ایموشن کنٹرول میں نہیں ہوتے تو ہم حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، کینہ، بغض، لالچ، اور انسان ان تمام فیلنگز کے ساتھ جب اس کا کوئی بھی ایموشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے وہ اس کو انسان نہیں بلکہ حیوان بھی بنا سکتی ہے. جب آپ کا کوئی بھی ایموشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، چاہے وہ کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، جیلسی ہو. کیونکہ ہماری نفس ایک بے لگام گھوڑا ہے جو صبر سے ہی ٹرین ہو کر لگام میں آ سکتا ہے. صبر کرنے والا انسان کبھی ڈی مورلائز نہیں ہوتا، صبر کرنے والا انسان کبھی پینک نہیں ہوتا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. صبر کرنے والے انسان کے جھگڑے کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کا اس کی زبان پر کنٹرول ہوتا ہے اور وہ غصے میں ریئیکٹ نہیں کرتا. صبر کرنے والا انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ صبر کرنے والے انسان کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہو جاتی ہے. صبر، now this is very important، صبر ہماری نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پانے اور ہمیں سیلف کریکشن میں مدد دیتا ہے. صبر ہمیں پیسفل رکھتا ہے، ہمارے ماحول کو بیلنس رکھتا ہے، اور صبر کرنے والے انسان کو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو کر دنیا کے حالات کو، چاہے کیسے بھی مشکل حالات ہوں، وہ ان کو ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کو فیس کر سکے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اتنے فوائد جاننے کے بعد بھی کیا اب بھی ہم صبر نہیں کریں گے؟ اللہ کا حکم یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جس کو ہم اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے، ہماری ہی امپروومنٹ کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا دین انسانیت کا دین ہے.
ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو ہر مسلمان اور نان مسلم کو بھی امن و سلامتی میں رہنے کی ضمانت دیتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ایک کمپلیٹ کنڈکٹ آف لائف اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے میں آپ کے لیے سم اپ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم نے صبر کی ڈیفینیشن جانی کہ ایکچوئل صبر ہے کیا، پھر ہم نے صبر کے نقصانات پہ بات کی کہ بے صبری کے نقصانات کیا کیا ہیں، پھر ہم نے بینیفٹس آف پیشنس یعنی صبر کے فوائد کے حوالے سے بات کی۔ ناؤ دا کویسچن ریزڈ کہ پیشنس یعنی برداشت، اتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں، یا صبر کرنے کی صلاحیت کو ہم اپنے اندر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ واٹ وی ہیو ٹو ڈو، ایسا کیا کریں؟ آپ سب نے نقصانات بتائے، ایز این انڈیویجول بھی بتائے کہ ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو کویسچن ریز ہوتا ہے جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس۔ کیا طریقہ کار ہے، کیا ایسی خصوصیات ہیں یا کیا ایسے اصول ہیں جن کو ہم اپنائیں یا اپنی ذات اور زندگی کا حصہ بنائیں جس سے ہمارے اندر پیشنس ڈیولپ ہو، جس سے ہماری نفس، جس سے ہماری سائیکی اسٹرانگ ہو۔ پیشنس یعنی صبر و برداشت اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے چند خصوصیات یا چند اصولوں کو ہمیں اپنی شخصیت کا، اپنی ذات اور زندگی کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ پر یقین اور توکل۔ نمبر 2، قناعت اور شکر گزاری۔ نمبر 3، جلد بازی سے باز رہنا۔ نمبر 4، پہلے سوچو پھر بولو۔ نمبر 5، برداشت اور درگزر۔ So let's talk about it. How to develop patience. Point number 1، اللہ پر یقین اور توکل۔ صبر و برداشت کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ یعنی اللہ پر یقین اور توکل بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر ایسا یقین اور ایسا توکل ہو کہ آپ کے ایمان میں ذرا بھی لغزش نہ آنے پائے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، ہم کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، ہم کبھی بھی ہیلپ لیس فیل نہ کریں۔ ایسا یقین اور توکل کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اپنے رب پر ایسا یقین اور توکل کہ اس کے علاوہ کسی اور ذات سے مدد اور چیزیں نہ مانگیں، اور ایسا توکل کہ اگر پوری دنیا بھی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کر بات کر رہی ہو تو اپنے رب پر توکل کر کے تنہا کھڑے ہو جائیں۔ کسی چیز کو کھونے کا یا پانے کا خوف نہ ہو۔ کیا ہم اپنے رب پر ایسا یقین اور توکل کرتے ہیں؟ اور یہی جب ہم ان فیلنگز کو پا لیتے ہیں تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں پر اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور توکل کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آزمائش میں پڑنے پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص آزمائش پڑنے پر صبر کرتا ہے تو وہ اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ پر اعتماد اور یقین نہ ہو۔ پھر وہ شخص ہرگز صبر نہیں کر سکتا جس کے اندر شکر کی صفت نہ پائی جاتی ہو۔ اس حدیث کے مطابق صبر یعنی پیشنس ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی صفت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ توکل
اور یقین اللہ تعالیٰ پر کیسا ہونا چاہیے، کس لیول کا ہونا چاہیے، یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ شکر گزاری کا ہماری زندگی میں کیا معیار ہونا چاہیے جو ہمیں پیشنس ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، قناعت اور شکر گزاری. صبر و برداشت ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی ہمیں دی ہیں اس سے راضی ہو جانا وداؤٹ اینی کمپلینس، یہ قناعت اور شکر گزاری کا معیار ہے. واٹ ایور پرووائڈڈ میں خوش رہنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا، یہ شکر کا سٹینڈرڈ، یہ شکر کا معیار ہمیں بیان کیا جا رہا ہے. جبکہ اس کے برعکس ایک بے صبرہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کرتے ہوئے ان نعمتوں کو ویسٹ کر دیتا ہے. ان نعمتوں کی قدر نہ کرتے ہوئے جو پاس ہوتا ہے اس کو وہ بھی کم لگتا ہے، وہ ان نعمتوں کو بھی انجوائے نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اس کی وقت، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، دل سے اقرار کرتے ہوئے زبان سے، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر اس نعمت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ اگر ہم صبر کے ساتھ ہیں، شکر کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. اور ناشکر گزاری صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب ہی بنتی ہے. کم پر قناعت اور قناعت پر شکر کرنا ہی صبر ہے. ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس. اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 پہ. جلد بازی سے باز رہنا. اللہ پر یقین اور توکل، قناعت اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ پیشنس ڈیولپ کرنے کے لیے جلد بازی سے باز رہنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول میں بیان فرمایا، بہت کم جلد باز دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کی کامیابی کی ذمہ داری اللہ دیتا ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کی ذمہ داری خود دے رہے ہیں. کیونکہ جب انسان جلدی آپ نوٹس کیجئے، جب ہم جلدی اپنی زندگی میں چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے شارٹ کٹس کی بات کی تھی، انسان شارٹ کٹس کی طرف جاتا ہے جس میں انسان سوچتا سمجھتا نہیں ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ اپنی زندگی کے ڈیسیجنز لینا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ہم انتظار کرنا نہیں جانتے تو ہمیں اپنے اندر اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ ہم پیشنس یعنی صبر و برداشت ڈیولپ کر سکیں. ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس. پوائنٹ نمبر 4، پہلے سوچو پھر بولو. پیشنس ڈیولپ کرنا ہمیں اپنی زبان سے شروع کرنا ہے. پیشنس ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی اس کی زبان کی وجہ سے پہنچتی ہے. اس لیے زبان پر صبر کرنا لازم ہے. ہم اپنی زبان سے بعض دفعہ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس میں ہم دوسروں کی فیلنگز کو ہرٹ کر دیتے ہیں. اور آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس بات کو بڑا بہتر سمجھتی ہوں گی. اسٹوڈنٹس میں، فرینڈز میں اکثر یہ ہوتا ہے ٹونٹنگ کر دینا، تانے دینا، طنز کر دینا. اور بعض دفعہ ہم اپنی زبان پر صبر نہ کرتے ہوئے وہ باتیں کہتے ہیں جس سے ہم سامنے والے کی عزت نفس اور اس کی فیلنگز کو ہرٹ کر دیتے ہیں. تو زبان، یاد رکھیے کہ زبان وہ ہے جس سے ہم
دشمن کو بھی دوست بنا سکتے ہیں اور دوست کو دشمن بھی۔ زبان وہ ہے جو ہمیں تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور تاج بھی پہناتی ہے۔ زبان ہماری شخصیت کی تمام غلطیاں اور کوتاہیوں کو جب ہم زبان پر صبر نہیں کرتے تو وہ سامنے والے کو ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کس طرح؟ آپ کی زبان کے ذریعے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کی زبان، اس کی ایٹیٹیوڈ، جو انسان صبر کرتا ہے اس کی زبان، اس کی باڈی لینگویج ہمیشہ کنٹرول ہوتی ہے، جبکہ ایک بے صبرا انسان سچویشن پر اپنی زبان تبدیل کر لیتا ہے۔ ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس، پوائنٹ نمبر 5، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ون، برداشت اور درگزر۔ صبر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں برداشت کرنا سٹارٹ کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر لیتے ہیں تو ہی ہمارے ایموشنز کنٹرول میں آتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو، لالچ ہو، اینگر ہو یعنی غصہ ہو۔ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے وجود کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے تو اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے تو ہم غم و غصے کی حالت میں درگزر کیسے کریں گے؟ احسان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ برداشت صبر کا فرسٹ سٹیپ ہے۔ برداشت کے بغیر ہم صبر کیسے کریں گے؟ فیمس سیئنگ ہے، آپ سب نے ضرور سنی ہوگی، نو پین نو گین۔ اس کا مطلب یہ ہے، غور کیجئے کہ بعض دفعہ ہم پین اپنی امپروومنٹ کے لیے برداشت کرتے ہیں، اور اس پروسیس آف پین یا آزمائش کو ایک لمٹ تک برداشت کرنا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ جائے، اس برداشت کی کیفیت کو قائم رکھنے کو، ڈٹرمن رہنے کو ہی ہم ایکچوئل صبر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ خاص پوائنٹس ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جسے اگر ہم اپنائیں تو ہم اپنے اندر صبر و برداشت ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ Now I want to tell you something very important۔ میرا آپ تمام اسٹوڈنٹس سے سوال ہے، کون کون اپنی نفس پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ ہم سب اپنی نفس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ صبر کو دوائی کی طرح نہیں، بلکہ صبر کو ہمیں صفت کے طور پر اپنانا ہوگا، کیونکہ صبر کو اگر ہم ضرورت یا دوائی کے طور پر لیتے رہیں گے تو ہماری شخصیت نہیں بن سکے گی۔ اگر ہم صبر کو ضرورت یا دوائی کی طرح لیتے رہیں گے تو ہمارے اندر پیشنس نہیں ڈیولپ ہو سکے گا، اور اگر شخصیت بن بھی جائے گی تو وقت لگے گا، کیونکہ صبر کو ہم مجبوری میں دوائی کی طرح لے رہے ہوں گے اور آپ ایک کنٹینیوس پین میں رہیں گے، اور ہم ایک نفسیاتی کینسر میں مبتلا ہو جائیں گے جس سے ہمیں زندگی بھر فائٹ کرنی پڑے گی۔ اس لیے صبر صرف ویکنیسز یا پریشانی میں نہیں کرنا، بلکہ زندگی کے ہر ڈیسیژن کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے، بہترین طریقہ کار سے کرنے کے لیے بھی ہمیں صبر کی صفت کو اپنانا ہوگا، تاکہ ہم اپنی زندگی میں بے صبری کے نقصانات سے بچ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صبر وہ سواری ہے جس کا سوار کبھی گرتا نہیں ہے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ صبر کرنے والا انسان کیوں نہیں گرتا؟ اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے، سورہ بقرہ 2 سورہ
کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی شے کے، من الخوفی خوف کے ساتھ، والجوعی بھوک کے ساتھ، والنقص من الاموال والانفس اور جان اور اموال کے نقصان کے ساتھ، والثمرات اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کن کن چیزوں کے ساتھ امتحان لے سکتے ہیں، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ یعنی ہمارے ڈیزائرز، جان و اموال کا نقصان، پھلوں کے ساتھ۔ اور سوال ذہن میں ہمارے یہ آتا ہے یہ جاننے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کن کن چیزوں کے ساتھ امتحان لے سکتے ہیں یا ٹیسٹ لے سکتے ہیں، کہ جب بھی ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں اور ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں تو کیا وہ ایگزامز ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ایگزامز ہمیں ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں؟ یعنی جب آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں تو ایگزامز اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کیا جا سکے، ہمیں نفسیاتی طور پر، علمی طور پر جب ہم یونیورسٹی، کالج جاتے ہیں اور ایگزامز دیتے ہیں تو ہمیں ایلیویٹ کیا جاتا ہے، ہماری کلاس اپ گریڈ کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان یا ہماری آزمائش کرتے ہیں جان و مال، بھوک اور اموال کے ساتھ۔ اور جو لوگ آزمائش کے وقت صبر و برداشت کرتے ہیں تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نفسیاتی طور پر سٹرونگ بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند کرتے ہیں، وہ ایلیویٹ ہوتا ہے اللہ کے لیے اور دنیا اور آخرت میں ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ ان تمام حالات میں صبر و برداشت کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یہاں بیان کیا کہ البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جان و اموال اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کریں آخر میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے، یعنی جو لوگ امتحان کے وقت صبر کرتے ہیں گڈ نیوز ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جس طرح سے جب ہم امتحان پاس کرتے ہیں، ان حالات میں بھی جو اس ٹیسٹ کے وقت بھی صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں بھی ایسے لوگوں کو سرخرو کرتے ہیں اور ان کو یعنی صبر کرنے والوں کو کامیاب زندگی کی اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو بھی آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہے، اور صبر ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں ایک آرڈنری انسان سے نکال کر ہمیں ایک مثالی انسان بنا دیتی ہے، ایک ایسا انسان جو دنیا بھر کے لوگوں کو وزڈم پہنچاتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں سے لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے، حق کی کتنی اہمیت ہے، دین کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اس آیت کو اپنی زندگی کا اور اپنی شخصیت کا حصہ بنائے۔ سورہ عصر 103 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 1 والعصر، قسم ہے زمانے کی،
یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے ہی خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. وتواصوا بالحق کی اور حق کی تلقین کرتے رہے. وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کرتے رہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں. ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں عمل بھی کیا اور مرتے دم تک صبر کی تلقین کرتے رہے. مرتے دم تک حق کی تلقین کرتے رہے. تو یہاں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے جو نچوڑ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کریں آج ہم نے جتنی ڈسکشن کی اس کا اس آیت کے اندر کہ اگر ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کی صفت کو اپنانا ہوگا. کیونکہ یاد رکھیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں صرف صابر نہیں بننا بلکہ مرتے دم تک ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین بھی کرنی ہے. کیونکہ بغیر صبر اور حق کے تلقین کے انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنائیں اور اس معیار کے مومن بنیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بکلیٹس ہیں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے الرحمن الرحیم نیٹ ورک کے فاؤنڈر مسٹر بابر آر چودھری کی طرف سے. اس بک کا ٹائٹل ہے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی بیسک ڈیسنسیز اور کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اس بکلیٹ کے اندر کچھ احادیث مبارک بھی ہیں اور بکلیٹس کی بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ تھرو ای میل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.